الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق وبقدرته وبرهان مجيدا لم يزل محمودا لا يزال وجلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع الجيشات الأباتي والدامغ الصولات لذالين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسوة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب انی مغلوب فانتصر یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھے ورنہ وعلی لعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین علی الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم. صلوات بھیجے. قبل اس کے آغاز مجلس ہوا حضرات سے گزارش ہے جناب مرحوم و مغفور جناب سید ضامن عباس ابن سید امیر حسین، مرحوم مغفور جناب سید قاسم عباس مرحوم، و مرحوم مغفور جناب افضل حسین ابن لڈن حسین و جملہ مرحومین کی روح کو ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگار عالم کا کرم ہے، احسان ہے، نوازش ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اس بزم ملکوتی میں جس مسجد کا نام ہے گلشن حسین، اس گلشن حسین میں جو پوری کائنات سجی ہوئی ہے، سمجھیے اس لفظ کے اندر میں گلشن حسین حسینی، اس میں جو فرشتے آئے ہوئے ہیں اس گلشن حسینی کے اس مجلس کی فہرست مرتب کر رہے ہیں، اس فہرست میں ہم سبوں کا نام آ رہا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے دوستو. یہ سعادت ہماری زندگی کا سرمایہ بھی ہے، اور ہم نے اس دنیا سے اگر صرف کمایا ہے تو بس یہی کمایا ہے. جب بھی ایسی نعمت اور ایسی شفقت اور ایسی توفیق مل جائے کہ اس فہرست میں نام آنا شروع ہو جائے تو شکرانے کے لیے ایک صلوات پڑھا کریں. اللہم صلی علی محمد. بہترین اشعار ہمارے جناب محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب ماہر جعفری صاحب نے جو ماشاءاللہ سے پڑھا ہے آپ حضرات کے سامنے، ایک بہترین اشعار تھے. اس میں سے میں نے سوچا کہ دو ایک شعر جناب میں بھی سنا دوں
اس کے بعد مجلس انشاءاللہ اس بزم میں کہ نثر میں بھی نام آ جائے اور نظم میں بھی نام آ جائے، کیونکہ فہرست جو بنتی ہے نظم والوں کی بھی بنتی ہے اور نثر والوں کی بھی بنتی ہے، تو جناب وہ نظم میں بھی جناب اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے، چونکہ امام سجاد کے سلسلے میں یہ ذکر کر رہے تھے، تو ایک شعر ہے جو شعر مجھے بہت پسند ہے کہ عجیب بات ہے یہ شیطان مردود بڑا عجیب خبیث ہے کہ جب کچھ لوگوں نے اس سے بولا کہ بھائی جناب آدم کا سجدہ کرنے کے لیے تم کو بولا تھا اللہ نے، کر لیتے، باہر نکل کے انکار کر دیتے باہر نکل کے انکار کر دیتے، تو یہ سب معاملہ نہیں ہوتا، لعنت وغیرہ نہیں تمہارے پاس پڑتی ہمیشہ کے لیے۔ تو شیطان مرد کا بچہ تھا، اس نے جواب دیا کافر ہونا منظور ہے، منافق ہونا منظور نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، کافر ہونا منظور ہے، منافق ہونا منظور نہیں ہے۔ جو بات بولا اس نے صاف بولا اور کھرتل تھا، سادی سادہ بولا، مگر شیطان کا بھی نمائندہ چلا، رحمان کا بھی نمائندہ چلا۔ جناب آدم ان کے مقابل میں شیطان، جناب موسیٰ ان کے مقابل میں فرعون، جناب ابراہیم ان کے مقابل میں نمرود۔ تو کبھی نمرود جھکا نہیں جھکا، فرعون جھکا نہیں جھکا، ابو سفیان جھکا نہیں جھکا، نہیں جھکا نا۔ یہ شعر کو تقریباً آپ دیکھیے گا، 1,24,000 پیغمبر کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور مولانا کے اس بزم سے ملاتا ہوں کہ جھک گیا، آخر لفظ بڑا اس میں زبردست ہے، جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید، جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید، سجدہ آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو۔ ہائے 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 ہائے، جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید، سجدہ آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو۔ اور اس کے کہتے ہیں ایک صلوات بھیجے پر محمد والے محمد پر، میں بہائے جاؤں گا آنسو غم شبیر میں، میں بہائے جاؤں گا آنسو غم شبیر میں، تقویت ملتی ہے رونے سے میرے ایمان کو، تقویت ملتی ہے رونے سے میرے ایمان کو، اور آنسوؤں میں جانے کتنے تخت شاہی بہہ گئے، آنسوؤں میں جانے کتنے تخت شاہی بہہ گئے، اب بھی تم سمجھے نہیں اس بے زباں طوفان کو، اب بھی تم سمجھے نہیں اس بے زباں طوفان کو۔ اور دیکھیں یہاں پر لفظ جو ہے میزبان اور مہمان، میزبان تو وہی تھے نا خبیث لوگ، کہتے ہیں کہ اپنا اپنا ہے مقدر، اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا ہے مقدر، اپنا اپنا ظرف ہے، میزبان کو آپ روئیں اور ہم مہمان کو، ہائے 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 ہائے، اپنا اپنا ہے مقدر، یا علی، کہتے اپنا اپنا ہے مقدر، اپنا اپنا ظرف ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اہل بیت کے چاہنے والے، اپنا اپنا ہے مقدر، اپنا اپنا ظرف ہے، میزبان کو آپ روئیں اور ہم مہمان کو صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر۔ اور ایک شعر رہ گیا تو میں ایک شعر بھی پڑھ دوں، اس کے بعد ہی اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کر کے دیں۔ سچ تو یہ ہے چھوڑ کر اطرت کو اور قرآن کو، سچ تو یہ خلاصہ ہے شعر، سچ تو یہ ہے چھوڑ کر اطرت کو اور قرآن کو، تم نے بہکانے کا موقع دے دیا شیطان کو، ہائے ہائے ہائے، سچ تو یہ ہے چھوڑ کر اطرت کو اور قرآن کو، تم نے بہکانے کا موقع دے دیا منزل زہرا میں، پھر دیکھو خدا کی شان کو، دوسرا قرآن اترا تیسری شعبان کو، صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر۔ آج کی ہماری اور آپ کی گفتگو مختصر سی انشاءاللہ تعالی مگر ایک بامانہ ہونی چاہیے، چونکہ جلوس اٹھنے جا رہا ہے امام سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عطا ہے کہ جو صلوات تو بھیجے سے مل کر اللہم صلی علی
تو انشاءاللہ اسی پیراگراف کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی اور اس کے بعد مصائب اور آپ کی زحمت تمام۔ عزیز و دوستو، قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے عظیم، اگر ہم استعمال کریں بہت عظیم بات ہے بھئی ہے، یہی بات آغا سستانی بولے فرق ہو جائے گی۔ یہ عظیم امام بارگاہ ہے گلشن حسینی، ٹھیک ہے، اور اسی بات کو امام زمانہ کہہ دیں کہ یہ عظیم امام بارگاہ مسجد ہے گلشن حسینی، اور اسی بات کو اگر رسول کہہ دیں یہ عظیم مسجد ہے گلشن حسینی، یہ کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ اور اللہ کہہ دے اگر کہ کیا کہنا بھائی اس جوگیشوری ایسٹ کی جناب مسجد کا جو گلشن حسینی ایک عظیم مسجد ہے گلشن حسینی، اس کے آگے تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی نا بھائی، پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تو بات ختم۔ اب دنیا میں جتنی بھی عظمت والی چیزیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی عظمت والی چیزیں ہیں، چاہے وہ بیت المقدس ہو، چاہے وہ مارکا ہو، خیبر و خندق ہو، چاہے وہ کعبہ ہو، مگر کربلا کو اللہ نے عظیم کہا ہے۔ کربلا نے اللہ نے کربلا کو عظیم کا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس ابراہیم تمہاری قربانی اپنی جگہ کے اوپر رکھو، تمہاری قربانی ہم نے قبول کی، مگر ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دی ہے، اور وہ ذبح عظیم کربلا ہے اور حسین ہے اور علی اکبر ہے۔ ایک شعر یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ عروج عزم حسینی خلیل پا نہ سکے، عروج عزم حسینی خلیل پا نہ سکے، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔ ہائے 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 ہائے، عروج عزم حسینی خلیل پا نہ سکے، عروج عزم حسینی خلیل پا نہ سکے، عروج عزم حسینی خلیل پا نہ سکے، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر۔ اس جنگ میں جو کربلا کی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں ایسا نہیں ہے کہ اچانک سب کچھ ہو گیا، اچانک سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ مسجد بھی جو بنی ہے نا، یہ اچانک نہیں بنی ہے، اس مسجد کے بنانے والوں کے اوپر نہیں پتہ کتنی میٹنگیں ہوئی ہوں گی، میٹنگیں ہونے کے بعد پھر زمین کو سرچ کیا گیا ہوگا، زمین کو ماشاءاللہ سے صاف ستھرا کیا گیا ہوگا، نقشہ بنایا گیا ہوگا، اس کے بعد یہ سیمنٹ کہاں سے آئے گا اور بالو کہاں سے آئے گا، حتیٰ کہ مزدور کہاں سے آئیں گے۔ بہت خاص کر کے جو معاملہ کیا جاتا ہے مسجد بنانے میں، مزدور کہاں سے آئیں گے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ ایک مسجد جب ہم بناتے ہیں تو مزدور کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہم جب مسجد بناتے ہیں تو مزدور کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ بنا ہوگا تو اللہ نے کیسا خیال رکھا ہوگا کہ بھئی اس میں مولود کعبہ آنے والا، ذرا اچھے سے بنانا۔ ہائے ہائے ہائے، اس میں کوئی آنے والا ہے، چونکہ گھر کی عزت گھر والوں سے ہوتی ہے، گھر کی عزت گھر والوں سے ہوتی ہے۔ بِأَعْيُنِنَا، قرآن مجید نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے بنانا، وحینا، جیسی جیسی ہم وحی کرتے رہیں ابراہیم ویسے ویسے آپ پتھر رکھیے گا۔ اعیننا، آئین جو ہے یہ بنا ہے عین سے، عین کے معنی ہوتے ہیں آنکھ کے، آنکھ کے۔ اللہ اکبر، بِأَعْيُنِنَا، یہ جمع قلت ہے، جمع قلت 10 پر آتا ہے، جمع قلت عربی گرامر کے اعتبار سے کم 10 پر آتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بنانا یعنی 10 آنکھ، 10 آنکھ کے لیے کتنی آدمی کی ضرورت ہے؟ آئے ہائے 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 ہائے، سمجھ گئے؟ 10 آنکھ کے لیے ایک آدمی کے پاس کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 2 آنکھیں ہوتی ہیں، تو 10 آنکھ کے لیے کتنی آدمی چاہیے؟ اے ابراہیم، بنانا ان 10 آنکھوں، 10 افراد کے آنکھوں کے سامنے، چونکہ پوری کائنات کو سجدہ کرنا ہے، پنجتن کے دیکھ ریکھ میں یہ کعبہ بن رہا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔
اللہ اکبر. عزیزان گرامی، تو یہ کربلا جو ہے، میں کعبے کے موضوع پر نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، گفتگو بھی ہو رہی ہے کربلا کے موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. یہ بیچ میں کعبے کا ذکر آ گیا. عزیزو دوستو، یہ کعبے میں جو یہ کربلا میں جو افراد ہوئے ہیں، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ سلیکٹ کیے گئے ہیں، چنا گیا ہے. چونکہ یہ مارکا چھوٹا موٹا مارکا نہیں ہے، یہ آخری مارکا ہے. اس کے بعد پھر کسی امام کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا مارکا ہو رہا ہے. اب اس مارکے کے اندر میں جو افراد بھی اکٹھا ہوں گے، وہ افراد بھی چنندہ ہوں گے. اب چونکہ آدم کو بچانا ہے، نوح کو بچانا ہے، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، 1,24,000 پیغمبروں کو بچانا ہے، مولا کائنات کی امامت کو بچانا ہے، امام حسن، قرآن اور کعبے کی عظمت کو بچانا ہے. ذرا سوچیے کتنی بڑی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر آ رہی ہے جو 72 ہیں. دیکھنے میں تو 72 ہیں مگر سب ہیں حسین. کیا بات ہے، شعر بہت آ رہا ہے. دیکھنے میں تو 72 ہیں مگر سب ہیں حسین. دیکھنے میں تو 72 ہیں مگر سب ہیں حسین. ایک سے ایک کی تصویر ملا لی جائے، ہائے 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 ہائے. دیکھنے میں تو 72 ہیں مگر سب ہیں حسین. ایک سے ایک کی تصویر ملا لی جائے، ہائے 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 ہائے. عزیزان گرامی، تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو سلیکٹ کیا ہے اللہ نے اتنے بڑے کام کے لیے. اچھا تو دوستو عزیزان گرامی، ایک بہت بڑا مارکا جو ہوتا ہے، جب یہ مارکا ہوتا ہے تو اس میں ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کو باقی رکھنا کیسے جائے. تو اس کے لیے میڈیا کی ضرورت پڑتی ہے. تو آج کے زمانے میں ہمارے پاس میڈیا کا کون کون سا معاملہ ہے؟ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ہمارے برادر محترم ویڈیو کر رہے ہیں، خدا بھلا کرے ان کا، کہ اس آواز کو کہیں دور تک پہنچا دے رہے ہیں. اگر اس آواز سے ایک آدمی بھی اگر ہدایت میں آ گیا، اگر ایک آدمی بھی اس کو سمجھ میں آ گیا، اہل بیت سے قریب ہو گیا. کبھی کبھی ہوتا نا، بس ایک ہی رات میں سب فاصلے طے کر ڈالے. 60 سال میں نہیں سمجھ پائے حر، ایک ہی رات میں سب فاصلے طے کر ڈالے. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، سب کچھ ایک ہی رات میں سب فاصلے طے کر ڈالے. پوچھئے حر سے چلے کون سی رفتار کے ساتھ؟ ایک ہی رات میں سب معاملہ ہو گیا. نہیں پتا کسی کے بات تقریباً پہنچ جائے ذہن تک. اور میڈیا کا معاملہ ہے بہت امپورٹنٹ. تو آج ہمارے پاس میڈیا کی شکل میں کیمرے موجود ہیں، میڈیا کی شکل میں ماشاءاللہ یوٹیوب موجود ہے، فیس بک موجود ہے، ٹویٹر موجود ہے، پیپر موجود ہے، ٹیلی ویژن موجود ہے، ہمارے پاس اپنا چینل موجود ہے نا جناب. ماشاءاللہ سے یہ اس طریقے سے ہم میڈیا کو کور کر رہے ہیں آج. تو کوئی بھی بات ہوتی ہے پہنچ جاتی ہے. یزید نے اتنے بڑے مارکے کے لیے میڈیا کا کیا انتظام کیا تھا؟ یزید نے اس مارکے کے لیے کیا انتظام کیا تھا؟ کیونکہ 3 روایتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ 30,000 فوج ہے، دوسرا یہ ہے یہ 3 لاکھ فوج ہے، تیسری روایت ہے یہ 9 لاکھ فوج ہے. کربلا کے میدان میں 3 روایتیں ہیں. 30,000 کم سے کم، 9 لاکھ زیادہ سے زیادہ. 9 لاکھ کتنے آدمیوں کو مارنے کے لیے آئے تھے؟ 72 کو. آج تک جتنے بھی کرنل جنرل جناب عباس کو سلام کرتے یہ کہہ کہ یہ 72 کو کیسے 8 گھنٹہ کس جنرل عباس علیہ السلام نے لڑوایا ہے 9 لاکھ سے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو آدھے گھنٹے میں جنگ ختم ہو جانی چاہیے تھی. پورے دنیا کے جتنے جنرل ہیں، یہ کون سے اس کائنات کے عظیم ترین جنرل ہیں کہ جو 72 کو لڑواتے ہیں 9 لاکھ سے، اور وہ 9 لاکھ بھی لڑتے ہیں 8 سے 9 گھنٹہ. یہ بہت بڑی بات ہے. خوب. تو عزیزان گرامی، اب یہ 9 لاکھ جو فوج ہے، اس 9 لاکھ فوج کے لیے ان لوگوں نے مثال کے طور کے اوپر جتنے بھی، اس کو بند کر دیجئے، صلوات پہ بھیجئے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے. تو روایات کو جب تلاش کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں کم سے کم
100 رپورٹرز تھے یزید کی طرف سے، اور ایک ایسا جو حمید ابن مسلم کا نام بار بار آتا ہے، آپ سنتے ہوں گے بار بار نام آتا ہے، اس کو خاص اتھارٹی دی تھی، چونکہ اس زمانے میں فیکس، ٹیلی فون، موبائل تو تھا نہیں، اس زمانے میں سب سے فاسٹر چیز جو تھی اس کا نام تھا گھوڑا۔ وہ گھوڑے کے ذریعے سے ہر روز فاسٹر، بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا، ہر روز رپورٹنگ جو ہے یزید کو کی جاتی تھی۔ حمید ابن مسلم کے ذریعے سے یزید کو پورا حال روز کا روز معلوم کرنا رہتا تھا کہ آج کیا ہوا کربلا میں، آج کون کون آیا کربلا میں۔ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک ہر روز کی رپورٹ گھوڑے کے حوالے کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ سوار ہوتا تھا، اور یہ کرتا تھا حمید ابن مسلم پورا ٹوٹل بایوگرافی کے ساتھ کہ آج کیا کیا ہوا۔ یعنی اتنا فاسٹر سسٹم تھا کہ وہ جناب والا پہنچ جاتا تھا وہ۔ تو یزید نے 100 اپنے رپورٹرز رکھے تھے اپنے حساب سے، جیسے کہ آپ نے دیکھتا ہوگا آج کے میڈیا جس کو گودی میڈیا کہتے ہیں، وہ اپنے حساب سے جناب والا جو ہے بنا لیتے ہیں، ہوتا کچھ ہے اور دکھا دیتے ہیں کچھ اور۔ تو اب یزید کے رپورٹرز جو رپورٹنگ کر رہے تھے، وہ رپورٹ کیا کریں گے؟ یزید کو مجرم بنائیں گے، یا یزید کو ہارا ہوا بنائیں گے، یا یزید کو بزدل بنائیں گے؟ یزید کو حق پر دکھائیں گے، یزید کو فاتح دکھائیں گے، یزید کو بہادر دکھائیں گے، یزید کو جیتا ہوا دکھائیں گے؟ یہ ٹوٹل امام حسین نے جو اتنی بڑی جنگ کی ہے، اب آپ سمجھے کہ کتنا بڑا معاملہ آ رہا اوپر سے یہاں تک، اپنے ساتھ انہوں نے میڈیا کے طور کے اوپر کئی افراد استعمال کیے ہیں۔ اس پوائنٹ کے اوپر میرے کو گفتگو، ورنہ ہم شروع سے لے کے آخر تک آپ کو نعرے حیدری لگواتے، مگر میں چاہ رہا ہوں تقریباً اپنے نوجوانوں کو ایک پوائنٹ دے کے جاؤں تاکہ وہ سوچے کہ تقریباً ہوا کیا ہے اس کے پیچھے معاملہ۔ امام حسین نے اس عظیم ترین کارنامے کو، اسی لیے ان لوگوں نے لاش کو دفن جو نہیں کی تھی، کیوں نہیں کی لاش کو دفن؟ لاش کو کیوں چھوڑ دیا؟ دفن کرنے سے قبر بن جاتی ہے، ان کو قبر نہیں بنانا تھا۔ بعض روایتوں کے اعتبار سے 85,000 یزید کے سولجر مرے ہیں کربلا کے میدان میں، 85,000 سولجرز مرے ہیں، واصل جہنم ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو دفن کیا ہے یزید نے اپنے حساب سے، یزید کی لشکروں نے۔ ادھر میں 72 شہید ہوئے ہیں، ان کے جنازوں کو دفن نہیں کیا۔ اب جو ان کے جنازے کو دفن نہیں کیا، کیوں نہیں دفن کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ چیل کوے کھا جائیں ان کے گوشت کو، کیڑے مکوڑے کھا جائیں، اس کے بعد پھر ریگستان ہے، بالو وغیرہ اڑے گا، اس کے بعد خود بخود ڈھانک دے گا، اس کے بعد پھر معاملہ ختم۔ تو کربلا میں ختم ہو جاتی، ان لوگ کی جو پلاننگ تھی اپنے حساب سے کہ کربلا کو کربلا ہی میں ختم کر دینا ہے۔ اب جو بھی کچھ کربلا سے باہر آنا ہے وہ میرے ذریعے سے آئے گا، اور جیسا ہم چاہیں گے ویسا آئے گا، چونکہ تمام رپورٹر سب ہمارے پاس ہیں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ تو جتنا بھی کامیابی کر لے مگر اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بڑا سیاستداں ہے اس کائنات میں۔ اب اس طرف رپورٹنگ کی کام کو انجام دینے کی ذمہ داری صرف 2 کے لیے دی تھی، 2 کی لیڈرشپ نے، اور بھی لوگوں نے کام انجام دیا ہے، مگر 2 جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے امام حسین کی طرف سے، کربلا سے لے کر شام، اور شام سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، شام سے لے کر پھر مدینہ، اور اس کے بعد پھر اور آگے کے مراحل۔ وہ 2 کون شخصیت تھی، وہ کیا کر رہی تھی، وہ چیز جناب والا میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب میں مقدمے کے بعد اپنے نتیجے تک پہنچ گیا۔ میرے لوگ، میرے بچے باقاعدہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، میں چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو پہلے ایک صلوات تو بھیجے۔ اب 2 شخصیت جو ہیں وہ کون کون ہیں؟ ایک ہے جناب زینب اور ایک ہے امام سید سجاد۔ 2 شخصیتیں ہیں۔ امام سجاد
اور جناب زینب. عزیزو دوستو، جناب زینب ہیں کہ جو واحد ایک شخصیت ہے جو پنجتن کے گود میں پلی ہیں. پنجتن کے کبھی رسول اللہ کے گود میں، کبھی امام حسن کے، کبھی امام حسین، کبھی مولا علی، کبھی جناب فاطمہ زہرا. پنجتن کی شخصیت کو دیکھا ہے آنکھ کھول کے جناب زہرا نے، جناب زینب نے. پوری صفات پنجتن کی آپ کو نظر آئے گی جناب زینب کے پاس. اتنی نازک ہیں کہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی. پڑوسی کہتے ہیں کہ اتنے دن نہیں میں نے آج تک ایک آواز جناب زینب کی نہیں سنی. اتنی نازک ہیں اور اتنی مہذب ہے. یہی جناب زینب جن کی تصویر آپ نے یہ دیکھی، اب میڈیا کی شکل میں اب جو بھی کام انجام دیتا ہے، اب آپ جو یہ جلوس نکال رہے ہیں، یہ جلوس کیا ہے؟ یہ رسم نہیں ہے دوستو. یہ آپ جناب سید سجاد اور کربلا والوں کی اور جناب زینب کی تعظیم کرتے ہوئے امام بارگاہ تک اب محدود نہ رہے. یہ جہاں سے یہ جلوس نکل رہا ہے، یہ جلوس جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے کربلا میں، کیا 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 ہے کربلا میں، کس نے کیا کیا ہے. اور ایک جملہ میں کہوں، پھر میں واپس آتا ہوں. جملہ آپ نے ماشاءاللہ بھی دیکھا کہ پوری ہندوستان میں جناب والا نیتا گیری بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ پارٹی بازی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جو پارٹی جیتتی ہے وہ پارٹی جلوس نکالتی ہے. جو پارٹی جیتتی ہے وہ پارٹی جلوس نکالتی ہے. جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ گھر میں چپ سے اپنے منہ چھپا کے بیٹھ جاتی ہے. اس کائنات میں کربلا کا جلوس نکالنے والے صرف شیعہ ہیں. جو جیتتے ہیں وہی تو باہر نکلتے ہیں، جو جیتتے نہیں ہیں وہ گھر میں بیٹھے خالی حرام کا فتویٰ دیتے ہیں. بولتے زری دیکھو گے تو طلاق ہو جائے گا، اور اگر چوم لیا تو طلاق ہو جائے گا. تو بعض ان کے ابا نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ اگر دیکھا تھا تو طلاق ہو گئی تھی، کیا پھر نکاح ہوا تھا کیا؟ اور جب نکاح نہیں ہوا تو پھر آپ اپنے لیے کیا خیال کرتے ہیں؟ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر. اب جناب زینب کا میں بہت شارٹ میں کام دکھاتا ہوں اور امام سجاد کا دکھاتا ہوں، اس کے بعد بات تمام. چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ یہ مضمون تھوڑا سا آگے کا ہے، انشاءاللہ پھر آنے کا سلسلہ ہوگا تو میں اس کی تشریح کروں گا کہ کتنے بڑا معاملہ ہے، کتنا بڑا مارکہ ہے، اس مارکے کو کیسے انجام دیا. جناب زینب اب قتل گاہ میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جو بغیر امام حسین کے ایک دن بھی دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی تھی. امام حسین کو اتنا چاہتی تھی کہ بیمار بھی ہوتی تھی کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنے آپ کو ٹھیک دکھاتی تھی. وہی جناب زینب قتل گاہ میں کھڑے ہو کر کہتی اللہم تقبل ھذا القربان، اے میرے اللہ میرے اس عظیم قربانی کو قبول کر لے. جگر چاہیے بولنے کے لیے، جگر چاہیے بولنے کے لیے، ہدف نظر میں رہنا چاہیے کہ کتنا بڑا ہدف ہے. اس ہدف کا پہلا قدم قربانی کا ہے، اور اس قربانی کے اوپر جناب زینب پہنچی اور ایک کہتی اللہم اے میرے اللہ. ہم ذرا سا بخار اور نزلے میں جناب اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، نہیں پتہ کیا کیا نکال دیتے اپنے زبان سے. اس حسین غریب کو دیکھ رہی ہیں. انت ھذا الاخی، یہ لفظ بول کے جناب بتانا چاہ رہی ہیں کہ اتنا پتھر مارا ہے، اتنا تیر مارا ہے، اتنی چھریاں ماری ہیں امام حسین کے جسم پر کہ جناب زینب جیسی شخصیت امام حسین کو پہچان نہیں پا رہی ہو. یہ کہہ رہی کیا آپ ہی میرے بھائی ہیں؟ انت اخی، کیا آپ ہی میری بھائی ہیں؟ میں بھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. اب وہیں پر بول رہی اللہم تقبل ھذا القربان، اے میرے اللہ اس قربانی کو قبول کر لے. دیکھا آپ نے یہ کہاں پڑھا جا رہا ہے؟ یہ لفظ پڑھا گیا ہے کہاں پر؟ کربلا میں عاشورے کے دن 61 ہجری میں 10 محرم میں. آج تکرار آپ کے پاس بھی ہو رہا ہے، آج کا آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اس کا مطلب میڈیا کا کام امام حسین کے طرف سے جناب زینب نے شروع کر دیا. آج جو آپ کے پاس آ رہا ہے، ایک مرتبہ آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد جیسی کوفہ پہنچی اس نے مذاق اڑایا عبید اللہ ابن زیاد نے. جناب زینب نے ایک جملہ کہا، جیسے اس نے مذاق اڑایا، دیکھا کیا ہوا، اللہ نے کیا کرا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا. دیکھا
کیسے مارے گئے؟ یہ وہ مذاق اڑا رہا تھا خبیث عبید اللہ بن زیاد. تو ایک مرتبہ جناب زینب نے دوسرا تبلیغی جملہ، یہ مثال کے طور کے اوپر دوسرا میڈیا والا کام، میں رأیت الا جمیلا، یہ لفظ جو جناب زینب نے بولا وہ تو کچھ اور موڈ میں تھا، کبھی روئیں گی جسے عورتوں کا ہوتا ہے، روئیں گی اور چلائیں گی وغیرہ وغیرہ، آنسو بہائیں گی، وہ مقصد اس کا، مگر اس کو امید نہیں تھی کہ یہ سلونی کی بیٹی ہیں، یہ علی کی بیٹی ہے، ابھی ایک جملے میں تمہارا پورا بخار اتار دیں گی. ایک ہی جملہ بولا جناب زینب نے کوفے میں، ما رأیت الا جمیلا. اس نے اس جملے کو سننے کے بعد، ابھی میں ترجمہ کروں گا، اس جملے کو سننے کے بعد جانتے کیا بولا اس نے کہا جتنی جلدی ہو سکے ان کو کوفے سے باہر لے کے چلے جاؤ، ورنہ کہ یہ رہ گئے تو یہ ہمارے تخت و تاج اور ہماری حکومت کو ختم کر دیں گے. ما رأیت، ہم نے نہیں دیکھا، الا، اگر دیکھا، جمیلہ، خوبصورتی دیکھی ہے. وہ کچھ اور کہہ رہا تھا، ڈرانا چاہ رہا تھا، رلوانا چاہ رہا تھا، تکلیف دلوانا چاہ رہا تھا. جناب زینب نے کہا میں نے خوبصورتی کے علاوہ کربلا میں دیکھا نہیں. کیا خوبصورتی دیکھی؟ کہا خوبصورتی یہ دیکھی کہ آج تک سننے کو یہ ملا تھا کہ رسول احد میں بلا رہے تھے، لوگ آ نہیں رہے تھے، رسول کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. ادھر حسین بھگا رہے تھے مگر کوئی جانے کو تیار نہیں ہو رہا تھا. میں نے خوبصورتی دیکھی کہ نماز میں حسین کھڑے ہوئے ہیں، لوگ اپنے چہرے پر تیر روک رہے تھے، سینے پر تیر روک رہے تھے. اس کائنات نے اس منظر کو کبھی دیکھا؟ ما رأیت الا جمیلا. ہم نے دیکھا بچے کو چوٹ لگتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے، مگر میں نے علی اصغر کو دیکھا تیر کھانے کے بعد مسکرایا. عمر ساتھ تو ہار گیا، اے ہرملہ تو ہار گیا، اب آج کے بعد سے تیرا نام قاتلوں میں ہوگا، میرا نام فاتح کربلا میں ہوگا. آپ جتنا بھی کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کیا ترجمہ کیا اس کا؟ سلام عبداللہ کے بابا. ترجمہ اس کا یہ تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، عبداللہ کے بابا مانتے باپ، عبداللہ نام، عبداللہ کے بابا. کون ہے عبداللہ؟ کون ہے عبداللہ جن کو آپ سلام کرتے امام حسین کا نام لگے؟ عبداللہ علی اصغر کا دوسرا نام ہے. اب جس کو بھی امام حسین کو سلام کرنا ہے تو پہلے فاتح کربلا علی اصغر کو سلام کرنا پڑے گا. جناب زینب نے کہا میں نے دیکھا بچہ تیر کھانے کے بعد روتا ہے، میں نے مسکراتا ہوا دیکھا علی اصغر کو. تو ہار گیا ہرملہ، ما رأیت الا جمیلا. اور ایک مرتبہ تیسرا مرحلہ، میں نے کہا نا بہت شارٹ، تیسرا مرحلہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس وقت کیا کہ جب یزید کے دربار میں پہنچی ہیں. تو ایک مرتبہ پہنچنے کے بعد یزید نے بھی ایک مرتبہ ایسی مذاق اڑایا، 300 ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے، اور بلانے کے بعد نہ قرآن، نہ اسلام، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ. یہ سب کیا بکواس ہے، سب نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے. اور یہودیوں کے سامنے، کرسچنوں کے سامنے وہ بے عزت کر رہا تھا اسلام کو خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد، وہ تمام چیز ختم کرنا چاہ رہا تھا. عزیزان گرامی، جیسے ہی اس نے جناب زینب کی طرف مذاق اڑایا، جناب زینب نے ایک جملہ بولا، وہ چلبلا کے رہ گیا کہ یہ کیا بول دیا جناب زینب نے. سمجھ گیا، پورا دربار ہلنے لگا جناب زینب کی اس جملے سے. فقط قیدک بس آسعیک واللہ لا تمہو ذکرنا یا ابن الطلقاء. جناب زینب نے کہا جو کچھ کرنا ہے کر لے یزید، جتنی صحیح کوشش کرنا ہے کر لے، تو ہمارے ذکر کو مومنین کے دلوں سے محو نہیں کر سکتا. جناب زینب نے ہمیں اور آپ کو یاد کیا وہاں پر. مومنین کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، وہ کبھی تو معاف نہیں کر سکتا، ہمارے ذکر کو چھپا نہیں سکتا. اور اے یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ غلام کی اولاد، چپ. یہ جو بولنا تھا نا لفظ یبن الطلقاء، جانتے سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ جو ایمبیسیڈر سب آئے ہوئے تھے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے غلام زادے، اے غلام کی اولاد. امیہ کا بیٹا جو تھا حرب، امیہ غلام جناب عبد الشمس کا، اور اس کا بیٹا حرب وہ بھی غلام. اس کے بعد پھر اس کا بیٹا سخر وہ بھی غلام، ابو سفیان.
اور ایک مرتبہ فتح مکہ میں سب قیدی ہو گئے تھے، پھر غلام بن گئے تھے، پھر رسول اللہ نے آزاد کیا. تو یہ معاویہ بھی قید میں چلا گیا تھا، ابو سفیان بھی قید میں چلا گیا تھا، فتح مکہ جب ہوئی تھی قیدی ہو گئے تھے نا، اور پھر رسول اللہ نے اس کو آزاد کیا تھا. اس کی اولاد ہے کون؟ یزید. کہ یا ابن الطلقاء، اے آزاد کردہ غلام کی اولاد، تیری کیا اوقات کہ تو مجھ سے بات کرے گا؟ ابھی بنا ہوا تھا بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین اپنے آپ کو کہلوا رہا تھا خبیث. یہ تمام جو 300 ایمبیسیڈر تھے وہ ان لوگ کے دماغ خراب ہو گئے، یہ کیا بول دیا نہیں، یہ غلام. اب جیسی تحقیق کی بات تو صحیح ہے، یہ غلام ہے، یہ غلام کی اولاد ہے جس کو ہم اپنا حاکم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو اپنا بادشاہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس کو بولتے میڈیا. ایک لفظ میں یزید ہل گیا، اس کی تخت و تاج ہل گئے، اور کہنے لگا کہ جتنی جلدی ہو سکے ان لوگوں کو ہٹاؤ یہاں سے، ورنہ اگر یہ باقی رہ گئے تو پھر معاملہ ہمارا خراب ہو جائے گا. تو اب ہم نے کیا کہا تھا، بات کو میں یہاں پر روکتا ہوں، امام سجاد کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں، بس یہی میں اپنی بات کو تمام کروں گا کیونکہ وقت ہے جلوس نکلنے کا. عزیزان گرامی ذرا سوچے، ذرا فکر کریں. 100 میڈیا ہر روز میڈیا رپورٹنگ کر رہا ہے، پورا سسٹم بادشاہت کا اس کے پاس. یہاں پر اللہ اکبر 1,24,000 پیغمبروں کی عصمت بھی ہے، اللہ اکبر، قرآن کی عظمت بھی ہے، کعبے کی حکمت بھی ہے. یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری کن کے ہاتھوں میں آ گئی؟ امام سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں آ گئی. اتنی بلند ہوئی جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ اللہ نے نام رکھا ہے زینب. جب پیدا ہوئی ہے نا تو ایک مرتبہ گھر کے اندر سے آواز ہوئی، اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے. جناب زہرا نے بولا کہ نام ہم نہیں رکھیں گے، آپ رکھیے، ہم سبقت نہیں لے کے جانا چاہتے. مولا کائنات نے کہا تو پاس رسول اللہ نہیں تھے، تو کہا میں بھی سبقت نہیں لے کے جانا چاہتا ہوں رسول اللہ کے اوپر، میں بھی نام نہیں رکھوں گا. تو اب اصول یہ تھا کہ فوراً نام رکھا جاتا تھا، عرب میں یہ سسٹم تھا، جیسی بچی وہ فوراً نام رکھا جائے. میں رسول سبقت نے اب 3 دن تک بچی کا نام نہیں رکھا. 3 دن کے بعد جب رسول اللہ واپس آئے، لوگوں نے مبارکباد پیش کی، اس کے بعد بولا نام نہیں رکھا گیا، نام رکھ دیجئے. جانتے رسول اللہ نے کیا بولا؟ رسول اللہ نے بولا کہ میں اللہ سے سبقت نہیں لے کے جانا چاہتا اس بچی کا نام رکھنے کے لیے. اس کا مطلب یہ بچی کوئی بہت بڑی چیز ہے. نہ فاطمہ زہرا نام رکھ رہی ہیں، نہ مولا علی نام رکھ رہے ہیں، نہ رسول اللہ نام رکھ رہے ہیں. اب اتنے میں جبریل نازل ہوا. جبریل نے ایک جملہ کہا، اللہ آپ کو درود و سلام کے بعد کہتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھیں. جناب جبریل نے جیسی کہا، رسول اللہ نے مولا کائنات کا مبارک ہو، اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا. ہر امام کے نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے. تو جناب زینب کے نام کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ تو بہت بڑا پوشیدہ ہے. اب آپ سمجھے کیا پوشیدہ ہے اس نام کے اندر میں، کیا پوشیدہ ہے؟ بس آخری جملہ جناب والا کہنا چاہتا ہوں. مولانا تشریف فرما ہے، یہ زینب 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے. ایک ہے زین اور ایک ہے اب. زین کے معنی ہوتے زینت اور اب کے معنی ہوتے باپ. اب دونوں کو جب ملائیں گے تو بنے گا زین اللعب، باپ کی زینت. اب آپ سمجھ رہے ہیں، باپ کی زینت. پوری کائنات کی زینت کا نام رسول، رسول کی زینت کا نام علی، دروازہ ہے. رسول کی زینت کا نام علی، علی کی زینت کا نام زینب، جو بھی پیدا ہوئی ہیں. معاملہ کیا ہے؟ باپ کی زینت. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کچھ پھنسے گا دنیا میں، باپ کا معاملہ، اس کو صاف کرنے والی یہ بچی ہوگی. کیسے؟ امام حسین نے پوچھا کیوں مارنا چاہتے ہو 10 محرم، کیوں مارنا چاہتے ہو مجھے؟ میں نے کچھ پیسہ لیا ہے، جائیداد لیا ہے. تو کہا نہ. تو پھر کیوں مار رہے ہو؟ کہا بغضا لابیک، آپ سے دشمنی نہیں ہے، آپ کے بابا سے دشمنی ہے. کیسے دشمنی ہے؟ انہوں نے احد میں ہمارے دادا کو مارا تھا. اس وقت جس گھر میں مارا تھا اس گھر میں 5 آدمی تھے. ایک آدمی مارا گیا، 4 آدمی کیا ہو گئے؟ دشمن. کسی گھر میں 10 آدمی تھے، 2 آدمی مارے گئے، 8 آدمی کیا ہو گئے؟ دشمن. یہ سب اکٹھا ہو کے 61 ہجری میں کتنے بن گئے؟ 9 لاکھ.
یہ 9 لاکھ جو تھے یہ بغض علی میں آئے ہوئے تھے. خود وہ اقرار کر کے میں آپ کو مار رہا ہوں آپ کے بابا کے دشمنی میں. تو اب یہ 9 لاکھ کے 9 لاکھ دشمن کس کے تھے؟ کس کے دشمن تھے؟ مولا علی کے دشمن تھے. یعنی کربلا کو جیتنا، کربلا کی جیت یعنی مولا علی کی جیت، کربلا کی ہار یعنی مولا علی کی ہار. عزیزان گرامی، جیسے ہی ایک مرتبہ جناب زینب نے یہ معاملہ کیا ہے تب سمجھ میں آیا شام کے دربار میں اشہد ان محمد رسول اللہ جیسی ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ جیسی ہوا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے مڑ کے بولا یا رسول اللہ میں نے اپنا کام انجام دے دیا. اللہ اکبر، میں نے اپنا کام انجام دے دیا. اب جہاں جہاں علی ہے وہ علی باقی ہے. جو کربلا کے میڈیا جناب زینب امام سید سجاد کے طرف سے، اب جو آپ جلوس اٹھا رہے ہیں یہ جلوس کس کی سنت کر رہے ہیں آپ؟ جناب زینب اور امام سید سجاد کیا خوش نصیب ہیں کہ آپ ان کے گروپ میں چلے گئے. محشر کے میدان میں ایسے ہی جلوس نکلے گا، وہ لوگ اس جلوس میں شامل ہوں گے جو آج اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد پر. بس عزیزان گرامی میری بات تمام ہو گئی. زین اللعاب، باپ کی زینت. یعنی یہ 9 لاکھ جو تھے باپ کے دشمن، ان تمام دشمنوں کو ناکام بنایا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے. جو نام رکھا تھا اللہ نے اس نام کے اندر میں پوشیدہ تھا باپ کی زینت. بس عزیزان گرامی، عزیز و دوستو، ایک مرتبہ امام حسین کی جب شادی ہوئی تھی تو امام حسین کی شادی میں بڑے بڑے ہستیوں سے کے خاندان میں شادی ہوئی. جناب رباب جو تھی امیر القیس کی بیٹی تھی، امیر القیس کی بیٹی جناب رباب تھی. بلینرز تھے اس زمانے کے، بڑے شاعر بھی تھے. اسی طریقے سے امام سید سجاد کی جو والدہ گرامی ہیں شہر بانو، یہ بھی بادشاہ کی بیٹی ہیں. جب بادشاہ کی بیٹیوں سے شادی ہوتی ہے تو وہ ایسے نہیں بھیجتا. آج کے بھی زمانے میں بہت سے پیسے والے یہ کام کرتے ہیں تو بیٹی کے ساتھ کچھ نوکرانیاں بھی بھیجتے ہیں، نوکر بھی بھیجتے ہیں کہ پورا خیال رکھیں گے اور یہ نوکری کا کام انجام دیں گے، آپ کے بچے کا خیال رکھیں گے وغیرہ وغیرہ. تو شہر بانو کے ساتھ انہوں نے ایک خادمہ کو بھی بھیجا تھا. جب وہ خادمہ آئی ہیں کچھ دن رہی ہیں، بہت خوبصورت تھی. تو امام حسین نے ایک مرتبہ ان کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کرا دیں اور آپ کو آزاد کر دیں، اپنی زندگی آپ خود گزاریے. تو ایک مرتبہ کہا نہیں مولا، ہم تو آپ کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کے سائے تلے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں. تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا نہیں، میری خواہش ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ، اپنی زندگی کو ادامہ دو. اب جب ایک مرتبہ حکم امام آیا تو پھر وہ خاموش ہو گئیں. کہا اب جیسی مرضی مولا آپ کی. تو شادی جو ہے ان کی کروائی ایک بہت مالدار اور پیسے والے سے، اور وہ علاقہ جو تھا جہاں پر وہ شادی ہو کے گئی ہیں، کوفے اور شام کے درمیان میں کچھ بہت ہریالی والی جگہیں ہیں، منطقہ ہے جہاں پہاڑ ہے، بہت گرینری ہے. وہاں کے وہ تقریباً سمجھ لیے وہ کنگ جن سے شادی اس کنیز کی ہو رہی ہے، ان کا نام ہے شیرین. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جب سب طے ہو گیا کہ شادی اب ہونے والی ہے، شادی کا معاملہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی، تو ایک مرتبہ کہا کہ اب رخصت ہونے والی ہیں تو ہم اہل بیت کا یہ وتیرہ ہے، بنی ہاشم کا یہ وتیرہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارے گھر سے مہمان جاتا ہے تو ہم تحفہ دیتے ہیں. اہل بیت کے بنی ہاشم کی خواتین کو امام حسین نے کہلوایا کہ شیرین اب جا رہی ہیں رخصت ہو کے، سب اپنے اپنے اعتبار سے تحفہ لے کر آئیں، تحفہ دیں. اب سب لوگ اپنے اپنے ہاتھ میں تحفہ لے کر آتے رہے اور جناب شیرین کو دیتے رہے.
کوئی سونا دے رہا ہے، کوئی چاندی دے رہا ہے، کوئی قیمتی چیزیں دے رہا ہے، مگر سب ایک ساتھ ایک چادر بھی دے رہے ہیں، ایک چادر بھی دے رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب شیرین نے کہا کہ مولا ہم رخصت ہونے کو تیار ہیں، مگر مولا صرف ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا کیا شرط ہے بتاؤ؟ شیرین جو کچھ مانگنا چاہتی ہوں مانگو مجھ سے۔ کہا یہ وعدہ کیجئے کہ آپ میرے گھر آئیے گا، آپ میرے گھر آئیے گا۔ امام حسین نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ جا میں نے وعدہ کیا میں تیرے گھر آؤں گا۔ اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام ابھی آگے بڑھے تھے، کہا کہ مولا ایک بات اور کہوں؟ کہا بول۔ شیرین جواب بولنا چاہتے بولیں، تو کہا کہ مولا صرف آپ نہیں اپنے گھر کے تمام لوگوں کو لے کر آئیے گا۔ تو ایک مرتبہ تھوڑا دیر تک دیکھتے رہے اور دیکھنے کے بعد کہا جاؤ ہم اپنے گھر کے تمام افراد کو لے کر آئیں گے۔ اب امام نے جب وعدہ کر لیا تو ان کو یقین ہے کہ امام کا بھی وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اب جب یہ شادیوں کی رخصتوں کو چلی گئیں، اس منطقے میں جا کے جب بتایا کہ میرے مولا حسین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک دن آئیں گے ہمارے یہاں اور ضرور آئیں گے، وہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے، تو دوستو ایک مرتبہ وہاں پر خوشیاں منانے لگے لوگ کہ آقا حسین کسی دن ہمارے منطقے میں آئیں گے، ہمارے آقا حسین آئیں گے۔ عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ یہ قافلہ کوفے سے شام کی طرف جا رہا تھا تو ایک مرتبہ ایک جگہ سے جہاں سے گزرا وہ رات ہو گئی، وہ علاقہ وہی تھا جہاں پر شیرین رہتی تھی۔ دروازہ بند ہو گیا تھا شہر کا، اب اس علاقے سے نہیں پار ہو سکتے تھے، لہٰذا قافلے کو رات بھر رکنا پڑے گا۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو اجازت اگر مل جائے تو ہم لوگ اندر آ کے رکیں۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ جناب شیرین سے چونکہ ماشاءاللہ مالکن تھی، تو کہا کہ کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں اور ایک قافلہ ہے گزر رہا ہے، کیا اجازت ہے کہ دروازہ ہم لوگ کھلوانے کے لیے بولنے کہ ہم لوگ ذرا اندر آ کے بیٹھ جائیں؟ تو ایک مرتبہ جناب شیرین نے آ کے خود قیدیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہاں لیا اندر، یہ اچھے لگ رہے ہیں سب قیدی، ان لوگوں کو وہ روم میں رکھتے ہیں جس کو جناب زینب کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک مرتبہ جناب عباس کے لیے الگ روم بنایا تھا کہ ہمارے آقا آئیں گے تو اس روم میں رکیں گے، جناب زینب آئیں گی تو اس روم میں رکیں گے۔ ایک مرتبہ سب کو کہا کہ کیوں نہیں یہ قیدیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کو اچھے اچھے روم میں رکواتے ہیں اور دعا کروائیں گے ان لوگوں سے، میرے آقا آنے والے ہیں، میرے مولا آنے، چونکہ ان کو خبر مل گئی تھی کہ وہ مدینے سے نکل چکے ہیں، مکے آ چکے ہیں، مکے سے نکل کے پھر وہ کربلا ہے، اس کے بعد پھر کچھ خبر نہیں ملی جناب شیرین کو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کہا کہ اجازت ہے ان لوگ کو اندر آنے دیا جائے، یہ تمام کی تمام بیویاں اندر آ گئیں۔ ایک مرتبہ سب کے سروں کے اوپر سے بال جو آئے ہوئے تھے، چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جناب شیرین نے کہا کہ اور کوئی خدمت ہو، کھانے پینے کا انتظام ہم پورا کروانا چاہتے، تو ایک مرتبہ نے کہا ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں، ایک خواہش ہے۔ کہا کیا خواہش، کیا بتائیے، حکم دیں۔ ایک مرتبہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو سرہائے شہداء جو باہر لگے ہوئے ہیں نا دیوار کے اوپر، یہ اگر ہو سکے کمرے کے اندر آ جائیں، چونکہ ہم لوگ رو نہیں سکیں صحیح طور کے اوپر۔ آج دل چاہ رہا رات میں ہم لوگ ان سروں کے ساتھ بیٹھے اور ایک مرتبہ روئے، چونکہ ہمیں رونے کی اجازت نہیں ملی تھی، تو ایک مرتبہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں۔ جناب شیرین ابھی تک کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی، گئی جا کے اجازت مانگا، اجازت ملی کہ ٹھیک ہے سر یہاں رہے گا یا وہاں رہے گا، ایک ہی بات ہے سر لے جاؤ۔ اب یہ تمام سرہائے شہداء جو آ کے رکھے گا، یہ تمام چیزوں کو منظر کو دیکھ رہی جناب شیرین کہنے کہ میرے آقا کربلا وہاں مدینے میں رہتے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ نکل چکے ہیں، ذرا سا دعا کیجئے۔ سنا قیدیوں کے لیے دعا قبول ہوتی ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ اس طرف سے آئیں، سلامتی کے ساتھ ہمارے گھر پر آئے، چونکہ ہم سے وعدہ ہوا ہے کہ وہ ایک دم ضرور آئیں گے۔ تو ایک مرتبہ جیسی سرہائے شہداء آئے تو کسی نے کہا یا عباس، اللہ اکبر، جیسی کہا کی سینہ پھٹا، کسی نے کہا یا علی اکبر، وعلی اکبر، وعلی اکبر۔ ایک مرتبہ آواز ہے واہ حسینہ، جیسی آواز ہے ایک مرتبہ جناب شیرین بچھڑ گئی، کہا یہ کس کا نام لے رہی ہیں آپ؟ یہ تو میرے آقا کا نام ہے، یہ تو میرے عباس وفا کا نام ہے، یہ تو میرے آقا زادے کا نام ہے، علی اکبر کا نام ہے، آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ تم نے پہچانا نہیں شیرین کا کیا مطلب، کیا کہنا چاہتی؟ کہا میرے بھیا حسین نے وعدہ کیا تھا نا،
کہا تھا نا تم نے سب کو لے کر آئیے گا، آج وہ حسین آئے ہوئے ہے تیرے گھر پر، سب کو لے کر آیا ہے۔ شیرین نے دیکھا، آواز بلند کی، مولا ہم نے آپ کو اس حالت کے اعتبار سے نہیں بلایا تھا، ہم نے بلایا تھا کہ آپ آئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وإنا الیہ راجعون، ورضم بقضائہ وتسلیما لامرہ، بسمک العظیم الاعظم۔ 10 مرتبہ سب مل کر کہیں یا اللہ، 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 یا اللہ۔ پروردگار عالم ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم جو عزاداری امام حسین جلوس نکال رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی دانے درہم سخن قدم میں مدد عنایت فرما۔ اس وقت شیعہ ورسس ورلڈ ہے، بہت خطرناک قسم کی جنگ ہو رہی ہے، جو لوگ سن بھی رہے ہوں گے۔ عزیز و دوستو، اگر ہو سکے تو اپنے تمام عزاداریوں میں دعائیں کیجئے کہ اس وقت شیعہ کو کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ تمام لشکر کفر ایک طرف ہو گیا ہے اور شیعہ اس وقت تنہا لڑ رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے شیعیان حیدر کرار کو اس خبیث ترین دشمنوں کے اوپر کامیابی اور کامرانی عنایت فرما۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جس وقت ان کا ظہور ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین۔ مجلس ہوگی وہاں، مجلس ابھی ہوگی۔ ہاں زیادت پڑھ لی ہے بھائی آپ لوگ۔